بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم النقاب من سنتی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گیدرنگ، وہ بزم، وہ مجلس قیامت کے دن باعث خسارہ و ندامت ہوگی کہ جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی صدائیں بلند نہ ہوں۔ لیکن اللہ رب کائنات کا ہم پہ کتنا کرم ہے، اس کا کتنا فضل ہے، اس کا کتنا شکر ہے کہ جس مالک الملک نے، پروردگار عالم نے آج ایک تقریب سعید، جو کہ سب سے پہلے تو میں رب کائنات کو شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو مجھے زندہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج کی یہ تقریب سعید اللہ رب کائنات کے گھر میں اور اللہ والوں کی صحبت میں میری مراد غوث زمان قدوۃ الصالحین حضور خواجہ ابو الخیر الحاج پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی صحبت میں چند عرصہ ان چیز کو خدمت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ اور آج میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج میرے نکاح کے موقع پر میرا مرشد خانہ ہے، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مرشد خانے میں میرے لجپال مرشد کی تشریف فرما ہے۔ میری مراد آفتاب شریعت، مہتاب طریقت، شہباز حقیقت حضور خواجہ ابو الجمال محبوب الذاکرین حضرت علامہ الشیخ پیر محمد بدر عالم جان جامع برکات القدسیہ، آپ کی صحبت میں آج یہ تقریب سعید ہے۔ رب کائنات آپ جتنے احباب بھی تشریف لائے ہیں، رب کائنات آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے، کیونکہ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے۔ میرے بڑے مرشد کریم فرماتے تھے کہ جب میرا نکاح ہوا تو میں نے ذکر اللہ کی صداؤں کو بلند کرایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قیامت کے دن کہیں میرا رب مجھ سے پوچھ نہ لے، اے اللہ کے بندے، ویسے تو اللہ کراتا تھا، آج خوشی کی تقریب ہے اور مجھے بھول گیا، لیکن یہ نسبتوں کا صلہ ہے کہ آج الحمدللہ سے جہاں پر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس گیدرنگ کو عجیب خرافات کے ساتھ منعقد پذیر کیا جاتا ہے، وہیں پہ جو اللہ والوں کے لڑ لگ جاتے ہیں، ان کے ذکر کی بزمیں جو ہوتی ہیں، ان کی جو خوشی کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کی صداؤں کے ساتھ گونجا کرتی ہیں۔ آپ ہی نے سبق دیا ہے کہ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ میں نے حضرت علامہ اقبال سے پوچھا، جو اللہ رب کائنات کا ذکر کرتا ہے، حضور کی محبت کے چراغ دلوں میں بساتا ہے، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، انہیں اتنی عزتیں کیوں ملتی ہیں؟ تو اقبال فرماتے ہیں، اے نادان تجھے پتہ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ ارے نبی کے در کا گدا کب غریب ہوتا ہے، نبی کے در کا گدا کب غریب ہوتا ہے،
اور اس ایک لمحے کا احوال ہو سکے نہ بیان، گناہ گار جب ان کے قریب ہوتا۔ وخلق الجان من مارج من نار۔ آگے بولنا نصیر ملت حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام آپ کی سجدے دل میں اتارنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، اس طرح نہیں ذرا کہیے سبحان اللہ۔ الحمدللہ پوری زندگی یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں دیکھوں گا اور خوش ہوں گا کہ محمد جنید جان الخیری خادم ابو الجمال کی تقریب نکاح میں اللہ کا ذکر جھوم جھوم کے دیوانے کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، جناب آمینہ اٹھی بنائے دینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، جناب آمینہ اٹھی بنائے دینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، ارے وہ ان کا فقر جو رشک آئے خود سلیمہ کو، ارے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی موجودہ کے چلے، نصیر کون ہے، نصیر کون ہے، ارے ان کے سوا رسول ایسا، آج حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غلام رسول فرماتے ہیں کہ نصیر کون ہے، ان کے سوا رسول ایسا، ارے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔
معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ سب حضرات کا اس مبارک تقریب سعید اور یہ عقد مسنونہ کے اس بابرکت ساتھ میں شریک ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایسی بار تقریبات اور ایسے خاص موقعوں میں آ کر کے بیٹھنا اور اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں رب کائنات قبولیت کے درجے پر رکھے، اور خصوصاً بخصوص محترم جناب جنید الخیری، جن کی آج انعقاد کی تقریب ہے، اور ان کے والد محترم صوفی محمد آصف صاحب تشریف فرما ہے، اور جن کے ساتھ یہ نکاح مسنونہ ہے ان کے والد محترم جناب اعجاز صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ ان دونوں خاندانوں کو ایسے ہی اتفاق سے، محبت سے مل بیٹھ کر کے، اکٹھے بیٹھ کر کے اپنی یاد اور ذکر کرنے کی توفیق اللہ اسی طرح نصیب رکھے۔ اور میں نے یہاں پر سینکڑوں فنکشن ارینج کیے، اور بڑے اونچے سے اونچے انداز میں جو ہے اس فنکشن کو میں نے ارینج کیا۔ اب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آج کے یہ فنکشن جس انداز میں ہوا، اس سے پہلے مجھے ایسا نہ فنکشن دیکھنے کو ملا اور ایسا سکون مجھے زندگی میں نصیب نہیں۔ دوستان محترم، مومن کا کام کیا ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچا دے۔ بس یہی شان ہے ایک کلمہ گو کی کہ جہاں وہ بیٹھ جاتا ہے اپنے انداز سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنی آواز سے ہمیشہ خیر ہی کے کام کو فروغ دیتا ہے، اور وہ خیر کیا ہے؟ وہ یا رب کا ذکر ہے یا اس کے حبیب کا ذکر ہے۔ بس آخر میں ایک روایت کر کے اسی پر اختتام ہوتا ہے۔ در منظم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، اپنے حجرے میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ ام المومنین میں سے حضرت عائشہ سے جن کر کونے میں تشریف فرما ہے۔ گرمی کا موسم ہے، جب میرے آقا تشریف فرما ہو کے پیشانی پر مجھ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اب جو ہے اس روایت کے اندر میرے آقا کے گھر کے اندر کے انداز کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نظر اٹھاتی ہے، رخ پر دحاب کی طرف دیکھتی ہے تو چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ میرے آقا نظر اٹھا کر کے فرمائے تھے، اے عائشہ لماذا تضحکی، عائشہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر جب نظر پڑی اور چہرے کے اوپر پسینے دیکھے، وہ پسینے کے قطرے مجھے اتنے حسین لگے کہ میرے چہرے پر اس پسینے کے قطروں کو دیکھ کر کے مسکراہٹ ہے۔ اے دوستو، اب یہ کردار ہے کہ بیوی کیسے اپنے خاوند کی توجہ اپنی طرف کرتی ہے، اور یہ میرے آقا کی سیرت کا بہترین انداز ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو حضور کا نعت پڑھتا بھی ہے، حضور کا نعت سنتا بھی ہے، اور جس کے سامنے بھی میرے آقا کا ذکر آئے، وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ پھیل جائے۔ اور نام تو ہے ہی میرے آقا کی وصف کا، توصیف کا نام، اور جب عاشق سنتا ہے اپنے محبوب کی تعریف، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جائے۔ تو آج یہ عمل یقیناً اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پر وہ اس لیے ہے کہ عمل کوئی خود نہیں کر سکتا، جس کو وہ پسند فرما لیتا ہے اس کی زبان سے اپنے ذکر کو جاری فرما لیتا ہے۔
اللہ رب العزت آج اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی فکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم محمد آصف حفصہ اعجاز دختر محمد اعجاز جو کہ اسلام سے کوئی بیٹی نہیں، آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہاں کے 50,000 جو کہ معجل ہے، آپ نے اپنے آپ میں محمد جنید اور محمد آصف حفصہ اعجاز دختر محمد اعجاز جو کہ اسلام سے کوئی اور کے سرگردی نہیں، باہر کے 50,000 میں ہے، آپ کے حق میں لیا گیا، آپ اس کو قبول کیا۔ محمد جنید اور محمد آصف حفصہ اعجاز دختر محمد اعجاز آپ کے 50,000 معجل آپ کے حق میں لیا گیا، اس کو قبول کیا۔ الہ العالمین آج اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا بار الہ دونوں خاندانوں کو آپس میں اتفاق محبت نصیب فرما، آنے والی زندگی کو خیر و برکت والی فرما دے اللہ، صحیح معنوں میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع اور سنتوں کے نیچے نصیب فرما،
اللہ اجاز صاحب کو اور آصف صاحب دونوں کو اللہ برکت عطا فرمائے، ان کی اولاد کی خوشیاں ان کو اسی طرح دیکھنا نصیب رکھے۔ یا بار الہ جنید صاحب کو اللہ اور عزت و سلامت، اور جنید جو بچہ ہے ایک عرصے سے ساتھ اسباب میں اس راستے میں لگا ہوا ہے، اور الحمدللہ کہ اس نے اپنے انداز اور شوق سے جو ہے ہر خدمت اور ہر راستے کو اپنایا۔ اللہ ان کی زبان سے اور ہاتھ سے یہ خدمت دین اسی طرح جاری سکے۔ اور جو بیٹی ہے وہ بھی بڑی صاحب دل بچی ہے، اور ساستانے سے اس نے کورسز کیے۔ اللہ العالمین اس بچی کو بھی اللہ دین اور دنیا کی خوشی نصیب فرمائے۔ یا اللہ نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو بھی عزیز و اقارب رشتہ دار تشریف لائے، اللہ سب کے اولادوں کو اللہ کامیابی نصیب کرے۔ جس گھروں میں بھی جوان بچے ہیں ان کے نصیب بچے کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا الہی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہم انت ربی انت حسبی حسبنا اللہ ونعم الوکیل مولا ونعم النصیر۔ شیخ فاروق صاحب تشریف فرمائے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جتنے بھی بزرگ تشریف لائے ہوئے اللہ ان سب کا آنا قبول فرمائے، اور جتنی خواتین اندر تشریف فرمائے اللہ سب خواتین کے اوپر رحمت فرمائے۔ اللہم انت ربی انت حسبی حسبنا اللہ ونعم الوکیل مولا ونعم النصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ